بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی پیارا ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اس واقعے میں ایک مسلمان بادشاہ کا انصاف دیکھیے، جس نے غیر مذہب کی عورت کے لیے ایسا انصاف کیا جسے دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ وہ بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ محمود غزنوی بیٹھے ہیں اپنے دربار میں۔ ایک غریب عورت روتی اور تڑپتی ہوئی آئی اور بولی، بادشاہ مجھ غریب کی بھی فریاد سن۔ بادشاہ سلامت نے کہا، جلدی بتاؤ، کہیں تمہارے رونے کی وجہ سے خدا کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ کہنے لگی، ایک شاہی خاندان کا نوجوان ہے، میں ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں۔ کوئی بادشاہی خاندان کا نوجوان ہے، اپنے سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے، شراب کے نشے میں ہوتا ہے، میرے گھر میں گھستا ہے، میں مجبور ہوں، میرے گھر میں کچھ اور تو ہے نہیں، ایک رہی بچی عزت ہے، وہ آ کر میری جوان بیٹیوں کی طرف بد نظر ڈالتا ہے۔ بادشاہ، میں بڑی مشکل سے تیرے پاس آئی ہوں، میں ہندو ہوں، لیکن تو اس نبی کا امتی ہے جس کے انصاف کی پوری دنیا باتیں کرتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا، تو اب گھر جا، میں اپنے سپاہیوں سے بول دوں گا، وہ نوجوان جب بھی کبھی تیرے گھر آئے تو میرے پاس آنا، مجھے بتا دینا، آج سے میرے محل کے دروازے تیرے لیے دن رات کھلے ہیں۔ 3 دن بعد رات کا سناٹا تھا۔ وہ غریب پھر تڑپتی ہوئی آئی اور بولی، بادشاہ ذرا جلدی کر، کہیں غریب کی عزت رسوا نہ ہو جائے۔ بادشاہ محمود غزنوی خود اٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، اس عورت کے ساتھ چل دیے۔ اس عورت کے گھر گئے۔ اس غریب عورت کے گھر میں دیا جل رہا تھا، دیا بجھایا، گھر میں اندھیرا کیا، اللہ اکبر کہہ کر اس نوجوان کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اس کی گردن لڑک کر دور گری۔ پھر بادشاہ سجدے میں گرا اور فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا، پانی تو پلاؤ، دیا تو جلاؤ، روٹی لے آؤ۔ خشک روٹی کے چند ٹکڑے بادشاہ نے کھائے، 1 گلاس پانی کا، 2 گلاس پانی کے، ایسے ہی 2 جگ بادشاہ پانی کے پی گیا، پھر روتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ وہ غریب عورت بولی، بادشاہ سلامت تیرا شکریہ، میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، دیا کیوں بجھایا، سجدہ کیوں کیا، پانی کیوں مانگا، روٹی کیوں کھائی؟ تو بادشاہ بولا، بی بی تیرا کام ہو گیا، تو چھوڑ۔ کہنے لگی، بتا تو صحیح، تجھے واسطہ اس رسول کا جس کا تو نے کلمہ پڑھا، جس کے دین کی خاطر تو نے اس غریبنی کا کام کیا، بتا تو صحیح۔ بادشاہ کہنے لگا، میری ایک ہی بہن ہے اور جو تیرے گھر آیا تھا اسی بہن کا اکلوتا بیٹا ہے۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا میرا اپنا بھانجا یہ ظلم کر رہا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا نہ پانی پیوں گا نہ روٹی کھاؤں گا۔ آج 3 دن ہو گئے، گلا خشک ہے، بھوک کی شدت، صرف اس لیے میرے رسول کے دین پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ فرمایا، جب دیا بجھایا تو اس لیے کہیں بھانجے کو ماروں تو بہن کا چہرہ سامنے نہ آئے۔ یہ انصاف ہوتا ہے مسلمانوں، جو نہیں دیکھتا سامنے کون ہے، اور رب کا شکر اس لیے ادا کیا کہ اے اللہ میں نے تیرا دین نافذ کر دیا۔ بادشاہ نے گھر کے باہر قدم رکھا، وہ عورت اور اس کی 4 بیٹیاں آ کر قدموں میں گر گئیں۔ فرمایا، میں نے اس عمر فاروق کو تو نہیں دیکھا، عثمان غنی کو تو نہیں دیکھا، مگر تیرے اندر ان کے جلوے ضرور نظر آئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، وہ عورت بولی، مجھے بھی اس رسول کا کلمہ پڑھا دے جس کا تو کلمہ پڑھتا تھا۔ میرے نبی کا کلمہ اس عورت نے پڑھ لیا اور وہ عورت بولی، اب میری بیٹیاں عام بیٹیاں نہیں رہیں، اب یہ فاطمہ زہرا کی کنیز بنیں گی۔ تو آج کا انصاف کا یہ قصہ یہیں ختم کر کے آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔